اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، مادام نے کہا اور پھر وہ بوتل والے سے مخاطب ہو گئی۔ سنو، اس کے دونوں پیر گلا ڈالو، اس کے بعد اس کے دونوں بازوؤں کا نمبر آئے گا اور آخر میں اس کا چہرہ اور پھر سب سے آخر میں دونوں آنکھیں، مادام نے بوتل والے سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود 2 قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی اور پھر بوتل والا سر ہلاتا ہوا ایک بار پھر عمران کی طرف بڑھا۔ جب وہ عمران کے قریب پہنچا تو اچانک عمران نے ایک بار پھر اسے روکتے ہوئے مادام سے مخاطب ہو کر کہا، سنو مادام، میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا انجام اتنا عبرتناک ہوگا کہ تمہاری روح بھی کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ یہ گیدڑ ببکیاں کسی اور کو دینا، ابھی تو میں نے تمہارے اس حبشی سے سوادوں کا انتقام بھی لینا ہے، مادام نے کہا۔ اور بوتل والے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر وہ بوتل سے تیزاب کو عمران کے بندھے ہوئے پیروں پر انڈیلنے کے لیے جیسے ہی جھکا، عمران کے دونوں بازو جو کرسی کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور بوتل بردار ایک جھٹکے سے مڑ کر عمران کی جھولی میں آ گرا۔ بوتل اس کے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر جا گری۔ اس میں سے تیزاب تیزی سے بہنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ مادام یا مارٹن سنبھلتے، عمران نے ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں اسی آدمی کی جیب سے ریوالور نکال لیا اور اس آدمی کو فرش پر تیزاب پر دھکیل دیا اور اس آدمی کی زبردست چیخوں سے حال گونج اٹھا۔ اس کے جسم کا جو حصہ تیزاب سے ٹکرایا تھا وہ گلنا شروع ہو گیا۔ وہ اٹھ کر پاگلوں کی طرح پورے حال میں دوڑنے لگا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے مادام اور مارٹن تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹے۔ اس افراتفری میں اس کی نظریں عمران کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور پر نہ پڑیں اور نہ ہی اسے اس بات کا خیال رہا کہ آخر عمران کے بندھے ہوئے بازو کس طرح حرکت میں آ گئے۔ عمران اسی انتظار میں تھا کہ بوتل والا مادام کے قریب پہنچے اور پھر اس کا داؤ چل گیا۔ جیسے ہی تیزاب سے جلتا ہوا بوتل والا مادام کے قریب پہنچا، عمران نے فائر کر دیا۔ گولی اس آدمی کی پشت پر لگی اور وہ اچھل کر مادام سے ٹکرایا اور پھر تکلیف کی شدت اور موت کے آخری لمحات کی وجہ سے وہ مادام کے ساتھ بری طرح چمٹ گیا اور مادام کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اس آدمی کے کپڑوں پر لگا ہوا تیزاب مادام کے جسم پر بھی لگ گیا اور پھر مادام نے پوری قوت سے اسے دور دھکیل دیا۔ مارٹن نے انتہائی پھرتی سے ریوالور نکالنا چاہا مگر عمران نے اطمینان سے دوسرا فائر کیا اور گولی اس کے سینے میں دھنستی چلی گئی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اب مادام بھی پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اور کپڑے پھاڑتی ہوئی حال میں چکرانے لگی اور حال میں عمران کے کہکہے گونجنے لگے۔ اب تم زیادہ اور خوبصورت ہو جاؤ گی مادام، عمران نے کہکہے لگاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے شاید مادام کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر اس جگہ کی طرف بھاگنے لگی جہاں دروازہ نمودار ہوا تھا۔ اس نے اس جگہ دیوار کی جڑ میں زور سے پیر مارا مگر دوسرے لمحے عمران نے ٹریگر دبا دیا اور مادام چیختی ہوئی اچھل کر پہلو کے بل فرش پر جا گری۔ گولی اس کے پہلو میں پڑی تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ چند لمحے تڑپتی رہی اور پھر ساکت ہو گئی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اپنے جسم کی باقی رسیاں کھولنی شروع کر دیں اور پھر اس نے کرسی سے چھلانگ لگائی اور نیچے پڑا ہوا تیزاب کو پھلانگ کر صاف جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ عمران صاحب، اگر اس آدمی کی جیب میں یہ ریوالور نہ ہوتا تب تو بڑی مشکل بن جاتی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم نے مجھے صرف عاشق ہی سمجھ رکھا ہے، میں نے پہلے ہی اس کی جیب سے ریوالور کا ابار دیکھ لیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے تیزاب سے بچتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے چند ہی لمحوں میں کیپٹن شکیل کی رسیاں کھول ڈالیں۔ تم باقی لوگوں کو کھولو، میں ذرا مادام کی تیمارداری کر لوں، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مادام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے مادام کی نبض پکڑ کر دیکھی۔ دوسرے لمحے مطمئن انداز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مادام صرف بے ہوش تھی، گولی نے اس کی کھال کو پھاڑا تھا، اسی لیے اس کے مرنے کا فوری خطرہ بھی نہیں تھا۔ عمران مادام کا بازو چھوڑ کر تیزی سے اس دیوار میں بننے والے دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر اس نے اسی جگہ پر پیر مارا تو دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ ارے ارے، آپ نے تو دروازہ بند کر دیا، کیپٹن شکیل نے دروازہ بند ہوتے ہی چونک کر کہا۔ فی الحال اسے بند ہی رہنا چاہیے، عمران نے کہا اور پھر اس نے جھک کر مادام کو اٹھایا اور اسے لا کر اپنے والی کرسی پر بٹھا دیا۔ کرسی کھینچ کر اس نے جگہ صاف کر دی۔ مادام کو کرسی پر بٹھا کر اس نے مادام کو رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا اور پھر وہ ایک کرسی کے پائے کے ساتھ ٹکی ہوئی تیزاب کی بوتل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ بوتل اٹھا لی۔ اس کی تہہ میں ابھی خاصی تعداد میں تیزاب موجود تھا۔ اس نے بوتل اٹھا کر مادام کی کرسی کے قریب رکھی اور پھر وہ اس بیگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے بیگ کے اندر جھانکا اور پھر سر ہلانے لگا۔ بیگ میں اذیت دینے والی بے شمار چیزیں موجود تھیں اور اسے بیگ کے کونے میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی بوتل نظر آ گئی اور وہ بوتل عمران نے نکال لی۔ اس کا ڈھکن کھول کر اسے سونگھا اور پھر مطمئن انداز میں مادام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ الکلی کی بوتل تھی جو تیزاب کا اثر ختم کرنے کے کام آتی تھی۔ اس نے بوتل میں موجود محلول کو مادام کے جسم کے ان حصوں پر انڈیلنا شروع کر دیا جہاں جہاں تیزاب نے اس کی کھال کو جھلسا دیا تھا۔ تیزاب چونکہ محدود تعداد میں لگا تھا،
اس لیے اس نے صرف کھال ہی جلسائی تھی، ابھی گوشت گلنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اور پھر اس نے مادام کے پہلو میں جہاں گولی لگی تھی مارٹن کی قمیض پھاڑ کر پٹی باندھی تاکہ وہاں سے خون رسنا بند ہو جائے۔ اب تنویر، کیپٹن شکیل اور جوزف کرسیوں سے اٹھ کر عمران کے پیچھے خاموش کھڑے تھے۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد عمران نے مادام کی ناک ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد مادام کے جسم میں حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی اور عمران اس کی ناک اور منہ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کرسی کے قریب پڑی ہوئی تیزاب کی بوتل اٹھا لی۔ چند لمحوں بعد مادام کی آنکھیں کھل گئیں اور آنکھیں کھلتے ہی اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار ابھر آئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماحول کو دیکھنے لگی۔ اسے عمران اور اس کے ساتھی آزاد حالت میں اپنے سامنے کھڑے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ وہ خود کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور سامنے بیگ والا اور مارٹن کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تت تت تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تمہاری مکمل تلاشی لی گئی تھی، پھر یہ ریوالور؟ مادام نے اٹک اٹک کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ریوالور تمہارے ہی ساتھی کا تھا مادام، تم نے اپنے ساتھیوں کی بھی تلاشی لے لینی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر یہ رسیاں؟ مادام نے اپنے جسم کو کسمساتے ہوئے کہا۔ عاشقوں کے لیے یہ رسیاں کچے دھاگے بن جاتی ہیں مادام۔ اب دیکھو میرے ہاتھ میں اسی تیزاب کی بوتل ہے جو تم میرے اوپر انڈیلنا چاہتی تھی۔ اس میں اتنا تیزاب موجود ہے کہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ اور خوبصورت جسم بگڑ سکے اور تم چلتی پھرتی چڑیل نظر آؤ۔ بولو کیا خیال ہے؟ عمران نے بوتل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نن نن، یہ ظلم مت کرو، مجھے مار ڈالو مگر مجھے بدصورت مت کرو، مادام نے دہشت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں بوتل دیکھ کر پھٹتی چلی گئیں۔ اوہو، کتنی خوفزدہ ہو رہی ہو، میری بار تو تمہارا چہرہ چہک رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مادام نے کہا۔ میں نے تو معاف کر دیا تھا مگر تم نے خود ہی مجھے یہاں بلوا لیا، اب بھگتو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے معاف کر دو، میں اب کچھ بھی نہیں کروں گی، مادام کا لہجہ سخت دہشت زدہ سا تھا۔ تم کر بھی کچھ نہیں سکو گی مادام، یہ تیزاب تمہیں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گا، عمران نے کہا اور پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھا دیا اور مادام نے دہشت زدہ ہو کر بے اختیار چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ ارے ارے، اتنی گھبرا کیوں گئی ہو؟ تم بہت خوبصورت ہو اور کسی چیز کی اکثریت اچھی نہیں ہوتی، اس لیے تھوڑی سی بدصورتی تمہارے لیے فائدہ مند رہے گی، عمران نے بوتل کو مادام کے چہرے کی طرف جھکاتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، مادام نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ کیوں رک جاؤں؟ اگر میں رک گیا تو پھر میری روح تمہارے اس مینشن سے کیسے نکل سکے گی، عمران نے کہا۔ تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں بحفاظت یہاں سے نکال سکتی ہوں، پلیز مجھ پر رحم کرو، مادام نے پھٹے پھٹے لہجے میں کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے متعلق کیسے پتہ چلا، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور مادام نے تیزی سے میکور کے فون سے لے کر ان کے یہاں پہنچنے تک ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کرافیگر کا فون آیا تھا، وہ بھی تمہارے کیفے علاق میں موجودگی سے واقف تھا۔ او اچھا، پھر کرافیگر نے کیا کہا، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات پر زور دے رہا تھا کہ میں تم سب کو فوری طور پر قتل کر دوں، لیکن میں نے اسے جھڑک دیا، مادام نے کہا۔ ہاں بھلا تم اپنے عاشق کو کیسے مار سکتی تھی مادام، تم نے صرف ہمیں دعوت پر یہاں بلایا تھا، عمران نے بڑے سنجیدہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور مادام ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ سنو مادام، تم کرافیگر کو فون کر کے اسے بتاؤ گی کہ تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیا ہے اور اس کی لاشیں تیزاب کی حوض میں ڈال کر گلا دی ہیں، عمران نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے یہ کہہ دوں گی، مادام نے فوراً ہی حامی بھرتے ہوئے کہا۔ دیکھو مادام، یہ تمہاری زندگی اور تمہارے حسن کے بچاؤ کا آخری موقع ہے، اگر تم نے واقعی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا بعد میں ہوگا۔ میں یہ پوری بوتل پہلے تم پر انڈیل دوں گا، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تم مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گے میں ویسے ہی کروں گی، مادام نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا اور عمران کو اس کی آنکھوں سے تاثرات سے ہی اس بات کا یقین ہو گیا، کیونکہ وہ خوبصورت عورتوں کی نفسیات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ موت تو قبول کر سکتی ہیں لیکن بدصورتی برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے اسے یقین تھا کہ تیزاب کی بوتل کی دھمکی ریوالور سے بھی زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ تنویر، اسے کھول دو، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور تنویر نے آگے بڑھ کر مادام کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں اور عمران نے جیب سے ریوالور نکال کر قریب کھڑے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن شکیل نے ریوالور جیب میں ڈال لیا، رسیاں کھلتے ہی مادام اچھل کر کھڑی ہو گئی، اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب ہی مارٹن کی لاش پڑی تھی، مادام اس کے قریب پہنچ کر رک گئی، اس کے چہرے پر بے پناہ تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ تم نے ظلم کیا ہے، پہلے سوادوں کو ختم کر دیا اور اب مارٹن کو بھی، مادام نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مارٹن نہیں مادام، ہائی برڈ کہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، اب تو اس کا اصل نام لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مادام نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دیوار کی جڑ میں زور سے پیر مارا تو دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا اور مادام قدم بڑھاتی دوسری طرف نکل گئی۔ اس کے پیچھے عمران ہاتھ میں تیزاب کی بوتل پکڑے چل رہا تھا، جبکہ باقی افراد اس کے پیچھے تھے۔ یہ ایک طویل راہداری تھی۔ راہداری کے آخر میں لوہے کا ایک مضبوط دروازہ تھا جو بند تھا۔ مادام نے اس دروازے کے قریب جا کر اس پر محسوس انداز میں 3 بار دستک دی تو دروازے کے اوپر سے ایک آواز آئی، ڈور کوڈ بتائیے۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ آئی بر 36 میں مادام ہوں، دروازہ کھول دو، مادام نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کا فقرہ مکمل ہوتے ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر دل ہی دل میں عمران کی عقل مندی پر داد تحسین کے ڈونگرے برسانے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ عمران اگر مادام کو اس انداز میں ٹریپ نہ کرتا تو پھر یہاں سے صحیح سلامت نکلنا ایک مسئلہ بن جاتا۔ دروازہ کھلتے ہی مادام آگے بڑھی اور اس کے پیچھے یہ لوگ بھی آ گئے۔ دروازے کی دوسری طرف مشین گنوں سے مسلح 4 افراد موجود تھے۔ وہ حیرت انگیز طور پر مادام اور ان لوگوں کو دیکھنے لگے لیکن خاموش رہے۔ پنکو، مارٹن اور 1130 کی لاشیں وہاں سے اٹھا کر برقی بٹی میں ڈال دو، مادام نے ایک مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ لاشیں؟ پنکو نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان دونوں نے مجھ سے غداری کرنے کی گستاخی کی تھی، مادام نے کرخت لہجے میں کہا اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے ہمراہ ہی تھے۔ اب میں کرافیگر کو فون کرتی ہوں، اس کے بعد تم لوگ چلے جاؤ گے، مادام نے میز پر پڑے ہوئے فون کو اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، ہم نے یہاں کرکٹ کھیلنی ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور مادام نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز ابھری۔ یس، کون بول رہا ہے؟ بولنے والا گو آواز بدل کر بول رہا تھا، لیکن عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ کرافیگر ہے۔ ہیلو کرافیگر، میں مادام بول رہی ہوں، مادام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او مادام، کیا ہوا؟ اس پرنس آف ڈم کا؟ کرافیگر نے دوسری طرف سے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں نے اس سے تمام معلومات حاصل کر کے اسے اس کے ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ان کی راکھ اس وقت برقی بٹی کی تہہ میں پڑی ہوئی ہے، مادام نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں عمران کے ہاتھ میں موجود تیزاب کی بوتل پر جمی ہوئی تھیں۔ او، کیا واقعی؟ کرافیگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کرافیگر، میں نے اس لیے فون نہیں کیا کہ تم کو رپورٹ دے کر اس کے ساتھ جھوٹ کی وضاحت کرتی رہوں، مادام کا لہجہ بے حد کرخت ہو گیا۔ او مادام، ناراض ہونے کی بات نہیں، دراصل اس پرنس کے بارے میں اس قدر باتیں سننے میں آئی ہیں کہ اس کی موت کا یقین نہیں آتا، کرافیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال تمہیں یقین آئے یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے جو کہا ہے وہ درست ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے فون کیا ہے کہ اس پرنس نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ فارمولے کا دوسرا حصہ حاصل کرنے کے لیے یہاں رکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہی یہاں موجود فارمولہ حاصل کر چکا ہو، اس طرح تو تمہارے لیے فارمولے کا پہلا حصہ بیکار ہو جائے گا۔ ویسے اس کی تلاش میں اس قسم کی کوئی چیز اس سے یا اس کے ساتھیوں سے برآمد نہیں ہوئی، مادام نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں مادام، یہ فارمولہ یہاں سے حاصل کرنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، کرافیگر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، بس میں یہی پوچھنا چاہتی تھی، مادام نے کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ مادام نے کن اکھیوں سے عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے کسی آدمی کو بلاؤ اور اسے میک اپ باکس اور ہمارے لیے کپڑے لانے کا حکم دو، عمران نے بوتل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور مادام نے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر یہی آرڈر دہرا دیا۔ چند لمحوں بعد دو نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بڑا سا میک اپ باکس اور دوسرے کے ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک بڑا سا تھیلا تھا۔ ٹھیک ہے، رکھ کر جاؤ، مادام نے کہا، اور وہ دونوں ان چیزوں کو میز پر رکھ کر واپس کمرے سے نکل گئے۔ کیپٹن شکیل، یہ بوتل لے کر کھڑے ہو جاؤ، مادام اگر کوئی بھی مشکوک حرکت کرے تو بڑی تسلی سے اس کا چہرہ بگاڑ دینا، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر عمران کے ہاتھ سے بوتل تھام لی اور ایک سائیڈ میں بڑے مطمئن انداز میں کھڑا ہو گیا۔ عمران نے سب سے پہلے اپنا میک اپ کیا، پھر تنویر اور جوزف کا میک اپ ہوا۔ جوزف کو عمران نے افریقی کی بجائے یورپین بنا دیا اور مادام کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئیں۔ وہ یوں عمران کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے عمران کی حیرت انگیز صلاحیتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اگر یہ میک اپ مادام کے سامنے نہ ہوتے تو مادام کو زندگی بھر اس بات پر یقین نہ آتا کہ یہ لوگ میک اپ میں ہیں۔ پھر عمران کے کہنے پر بوتل تنویر کے ہاتھ میں پہنچ گئی اور عمران نے کیپٹن شکیل کا میک اپ کیا۔ اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، جب ہم محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، عمران نے مادام سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلو میں تیار ہوں، مادام نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف چل پڑی۔ عمران اسی طرح بوتل تھامے اس کے پیچھے تھا اور اس کے پیچھے باقی لوگ۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد مادام ایک اور راہداری کے دروازے میں داخل ہوئی۔ اس راہداری کے دروازے پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا
جو مادام کے داخل ہوتے ہی سبز ہو گیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی اور چھت پر مختلف رنگوں کے بلبوں کی ایک طویل قطار نظر آ رہی تھی۔ اس راہداری میں داخل ہوتے ہی عمران لاشعوری طور پر محتاط ہو گیا، اس لیے وہ مادام کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن ابھی انہوں نے آدھی راہداری ہی کراس کی تھی کہ اچانک مادام یوں لڑکھڑائی جیسے اس کا پیر رپٹ گیا ہو، اور لڑکھڑاتے ہوئے وہ تیزی سے آگے کو بڑھی۔ عمران اس کے اچانک لڑکھڑانے پر بری طرح چونکا، مگر اس کا یہ چونکنا اس کے کسی کام نہ آیا، کیونکہ پلک جھپکنے میں سرر کی آواز سے اس کے اور مادام کے درمیان شفاف شیشے کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ دیوار چونکہ فرش سے نکلی تھی، اسی لیے عمران چھلانگ نہ لگا سکا۔ دیوار درمیان میں آتے ہی وہ سب بری طرح اچھلے اور اسی لمحے چھت پر لگے ہوئے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے، اور پھر ایک بلب میں سرخ رنگ کی تیز روشنی نکلی اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں پر سے گوشت یکلخت غائب ہوتا چلا گیا ہے اور وہ گوشت پوست کے انسانوں کی بجائے ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہوتے جا رہے ہوں۔ بے پناہ اور اچانک تکلیف کی وجہ سے ان کے ذہنوں پر اندھیروں نے یلغار کر دی اور وہ سارے پلک جھپکنے میں دھڑام سے راہداری کے فرش پر گرتے چلے گئے۔ عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پختہ فرش پر گری اور ایک چھناکش سے ٹوٹتی چلی گئی، اور بوتل میں موجود سیار ان کے بے ہوش جسموں سے ٹکراتا ہوا آگے بہتا چلا گیا۔ جہاں جہاں وہ تیزاب ٹکرایا وہیں وہیں ان کے جسموں سے دھواں سا نکلنے لگا اور راہداری مادام کے فاتحانہ قہقہوں سے گونج اٹھی۔ آرول جانسن کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت کے چراغ پوری شدت سے جل رہے تھے۔ اس کے سامنے دو مسلح نوجوان بھیگی بلی بنے کھڑے ہوئے تھے۔ افسوسناک، انتہائی افسوسناک۔ آرول جانسن کو اب خودکشی کر لینی چاہیے، اس کے مہمان اس کے گھر سے اغوا کر لیے جائیں۔ آرول جانسن نے میز پر بار بار مکے مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اسے ابھی ابھی اطلاع ملی تھی کہ اس کے مہمان تہہ خانے سے غائب ہو گئے ہیں، اور آرول جانسن وہاں بھاگتا ہوا آیا۔ وہاں ان کا بکھرا ہوا سامان اور فرش پر شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ انہیں اغوا کر کے لے جایا گیا ہے، اور پھر جیسے پورے کیفے میں زلزلہ آ گیا۔ آرول جانسن غصے کی شدت سے پاگل ہو گیا۔ وہ اپنا سر اور کپڑے نوچنے لگا۔ اس کا پورا گروپ پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ کرنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے مہمان آخر کس طرح اغوا ہوئے، کس نے انہیں اغوا کیا؟ آرول جانسن غصے کی شدت سے پاگل ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور دو مسلح آدمی ایک ادھیڑ عمر آدمی کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اس ادھیڑ عمر آدمی کا چہرہ جگہ جگہ سے پھٹا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لوہے کی ہتھ کڑی سے بندھے ہوئے تھے اور اس سے اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہوا جا رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان دونوں نے اس ادھیڑ عمر آدمی کو زور سے دھکا دیا اور وہ منہ کے بال فرش پر جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ میکور، کیا مطلب کیا ہوا اسے؟ آرول جانسن نے آنے والے کی حالت دیکھ کر حیرت سے چونکتے ہوئے کہا۔ باس اس نے قبول کیا ہے کہ اس نے مہمانوں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی اور اسی کے کہنے پر جگرز گروپ نے مہمانوں کو اغوا کر لیا ہے، ایک آدمی نے تلخ لہجے میں کہا۔ او تو یہ وہ غدار ہے جس نے مجھے ذلیل کرا دیا ہے، آرول جانسن نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کی تند نظریں فرش پر پڑے ہوئے میکور پر جمی ہوئی تھیں۔ باس کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ مہمانوں کو بے ہوشی کے عالم میں اغوا کیا گیا ہے، اسی لیے ہمیں شک پڑا کہ ان کے کھانے میں کوئی چیز ملائی گئی ہے۔ چنانچہ ہم نے کچن سے اپنی تفتیش کا آغاز کیا اور پھر ڈش واشر نے بتایا کہ آخری لمحوں میں جب کھانا تیار تھا، میکور بڑے پراسرار انداز میں داخل ہوا تھا اور اس نے ڈش واشر کو سگریٹ اٹھا لانے کے بہانے باہر بیچ دیا تھا، جس پر ہمیں شک پڑا اور ہم نے اسے پکڑا، مگر پہلے تو یہ سرے سے انکار کرتا رہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے پتھر بھی حقیقت اگل دیتے ہیں۔ چنانچہ آخرکار اس نے ساری باتیں اگل دیں۔ جگرز گروپ کو تہہ خانے کا خفیہ راستہ بھی اسی نے دکھایا تھا، اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او مگر کس لیے، کیوں؟ اس کا میرے مہمانوں سے کیا تعلق، اور یہ کہاں لے کر گیا ہے انہیں؟ آرول جانسن نے غصے کی شدت سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ باس یہاں آ کر یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پر تشدد کی انتہا کر دی، لیکن اس کی زبان اس مسئلے پر بند ہو گئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ اسے مارنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اصل آدمی یہی ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ او اسے زبان کھولنی ہوگی ہر قیمت پر، آرول جانسن نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ فرش پر پڑے ہوئے میکور پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور پھر اس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر بڑی بے دردی سے پختہ فرش پر مارنا شروع کر دیا۔ بتاؤ، جلدی بتاؤ، ورنہ میں تمہاری ایک ایک ہڈی علیحدہ کر دوں گا۔ آرول جانسن غصے کی شدت سے بری طرح چیخ رہا تھا، لیکن میکور کے حلق سے صرف چیخیں ہی نکل رہی تھیں۔ اور پھر آرول جانسن تھک ہار کر ہامتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میکور کے چہرے کی ایک سائڈ زخمی ہو چکی تھی، اس کی کنپٹی اور سر سے خون نکلنے لگا تھا اور اب اس پر غشی کا عالم طاری ہونے لگا تھا، لیکن اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی۔ باس جگرز گروپ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اغوا کنندگان کو کہاں لے کر گئے ہیں، یہ نہیں بتائے گا؟ اس آدمی نے کہا۔
نہیں، جگرس گروپ ہمیں کیوں بتائے گا؟ اسی کو بتانا ہوگا، یہی بتائے گا۔ پیروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالو اور پھر اس کے پورے جسم کو کھولتے ہوئے پانی میں دھکیل دو، آرول جانسن نے چیختے ہوئے کہا۔ اور ایک آدمی سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بھاگتو میکور، سب کچھ بھاگتو۔ سنو، اگر تم نے مجھے تشدد سے پہلے سب کچھ بتا دیا تو میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا قصور معاف کر دوں گا، میں تمہاری زندگی بخش دوں گا، بولو۔ آرول جانسن نے چیختے ہوئے میکور سے مخاطب ہو کر کہا، مگر میکور جواب میں صرف درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کراہتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ صرف کراہے چلا جا رہا تھا۔ آرول جانسن ہونٹ پینچے اسے بڑی تند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہی آدمی داخل ہوا، وہ ایک ٹرالی کھینچتا ہوا آ رہا تھا۔ ٹرالی کے اوپر ایک کافی بڑا ڈرم رکھا ہوا تھا جس سے دھواں باہر نکل رہا تھا، ساتھ ہی اسٹیل کا ایک مگ بھی تھا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر جکڑ دو اور پھر یہ پورا ڈرم اس پر الٹ دو، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا گوشت گلا دو، اس کی ہڈیاں توڑ دو، آرول جانسن نے چیختے ہوئے کہا۔ اور اس کے آدمیوں نے پھرتی سے فرش پر پڑے ہوئے میکور کو بڑی بے دردی سے اٹھایا اور ایک لوہے کی کرسی پر دھکیل دیا۔ دو آدمیوں نے پشت پر سے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر کھولتا ہوا پانی لانے والے نے ٹرالی میں رکھا ہوا جگ اٹھا لیا اور اسے ڈرم میں ڈال کر اسے بھرا اور دھواں نکالتا ہوا جگ پکڑے وہ میکور کی طرف بڑھا۔ اس نے جگ ایک طرف رکھا اور پھر اس نے تیزی سے میکور کے پیروں میں موجود بوٹ اور جرابیں اتار کر ایک طرف پھینکی۔ اب میکور کے پاؤں ننگے ہو گئے۔ میکور نے پیروں کو بے اختیار اوپر کی طرف سمیٹنا شروع کر دیا، لیکن جگ والے نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر زوردار مکہ مارا اور دوسرے لمحے جگ اٹھا کر اس نے میکور کے ننگے پیروں پر پلٹ دیا اور میکور کے حلق سے چھت پھاڑ چیخیں نکلنے لگی۔ اس کا جسم کرسی پر اس پوری طرح تڑپنے لگا جیسے ابھی اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل جائے گی۔ اب اس کے جسم پر پانی ڈالو اور پھر اسے اٹھا کر اس ڈرم میں پھینک دو، آرول جانسن نے بڑے شفاف لہجے میں کہا۔ انتقام، میرا انتقام لے گی مادام ٹیلر، انتقام لے گی۔ تم میری بوٹیاں توڑ دو مگر تم نہیں بچ سکتے اور نہ ہی تمہارے مہمان۔ مادام ٹیلر مینشن میں ان کی قبریں بنیں گی، میکور نے نیم گشی کے عالم میں چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے تکلیف کی شدت سے اس کا شعور معاف ہو گیا ہو، اب وہ لاشعوری طور پر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو۔ او تو یہ مسئلہ ہے، مادام ٹیلر کا یہ آدمی ہے، آرول جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس کی سزا یہی ہے، یہ پورا ڈرم اس پر الٹ دو، غدار، آرول جانسن نے کہا اور جگ والا تیزی سے مڑا۔ اس نے ڈرم کی سائیڈوں میں لگائے ہوئے لکڑی کے ہینڈلوں سے ڈرم کو پکڑ کر اٹھایا اور کھولتا ہوا پانی میکور پر الٹ دیا۔ میکور کو پکڑنے والے تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ میکور کے حلق سے دردناک چیخیں نکلیں اور پھر وہ بری طرح پھڑکتا ہوا آہستہ آہستہ ساکت ہوتا چلا گیا۔ اس کا پورا جسم ابل کر پھٹنے لگا تھا۔ پھینک دو اس ابلے ہوئے غدار کو، کسی گٹر میں پھینک دو، آرول جانسن نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھیوں نے اسے کرسی سمیت اٹھایا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ گروپ کانفرنس بلاؤ، ہمیں فوری فیصلہ کرنا ہوگا، آرول جانسن نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے قدرے ڈھیلے لہجے میں کہا، کیونکہ مادام ٹیلر کا نام سنتے ہی اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مادام ٹیلر ان کی حیثیت سے بڑی پارٹی تھی اور مادام ٹیلر سے ٹکر لینا ان کے لیے سوچنے والی بات تھی، اور پھر وہ مادام ٹیلر کے مینشن کے متعلق جانتے تھے کہ اسے ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے۔ اسے مہمانوں کو باہر نکال لانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے مہمانوں میں مادام ٹیلر جیسی بین الاقوامی مجرمہ بھی ملوث ہو سکتی ہے۔ مادام ٹیلر سے ٹکرانا ایسے تھا جیسے ہاتھی اور گیدڑ کا ٹکراؤ ہو، لیکن مسئلہ اس کی عزت کا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ گروپ میں فیصلہ کرے۔ اگر گروپ مقابلے میں نہیں آتا تو اس نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اکیلا ہی مادام ٹیلر سے ٹکرا جائے گا، نتیجہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ باس گروپ لیڈر میٹنگ ہال میں پہنچ چکے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی آرول جانسن سے مخاطب ہو کر کہا اور آرول جانسن اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔